started. نحمده ونصلي على ونصليه الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل الف لام میم علم کی روشنی سے بچوں اور بچیوں میں آپ کا میزبان صداقت اکبر ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید اور ویلکم کرتا ہوں۔ تمام میرے بچے اور بچیاں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور اس سے پہلے بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو رحمانی قاعدے کا سبق پڑھا رہا تھا جو کہ حرکات تھا، حرکات کے معنی ہوتے ہیں زبر، زیر اور پیش، ٹھیک ہے بچوں۔ اسی سے ملتا جلتا سبق آپ کے لیے ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سبق کے اندر میں آپ کو بچوں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس کے اندر تا اور تواں کو آپ نے کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ سبق سیم ویسا ہی ہے لیکن ان میں ہر الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا آپ کے سامنے آئے گا، اور باقی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سبق کے ساتھ ساتھ ان تمام الفاظوں کے بارے میں جو ہے آپ کی رہنمائی فرماؤں گا تاکہ آپ کو اچھے اور بہتر طریقے سے جو ہے علم سیکھنا آ جائے، تاکہ آپ قرآن کریم فرقان حمید کو اچھے اور بہتر طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو چلتے ہیں بچوں، بغیر وقت کو زیادہ لمبا کیے ہوئے اپنے سبق کی طرف اچھے سے سیکھتے ہیں اور خوب محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دنیا اور آخرت میں تمام دونوں جہانوں میں ہماری فلاح اور رہنمائی فرمائیں گے۔ تو چلتے ہیں بچوں اپنے سبق کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے بچوں۔ سبق نمبر 4 حرکات کا دوسرا صفحہ ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ یہ اس میں آپ کو یہ سکھانا چاہ رہا ہوں بچے اور بچوں، آپ غور سے دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے تا، ٹھیک ہے، یہ ہے تواں، دونوں جڑوا الفاظ ہیں لیکن دونوں کی آواز الگ طریقے سے آپ نے جو ہے ادا کرنی ہے تاکہ ان دونوں کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ جب آپ کے پاس قرآن کریم فرقان حمید میں کسی بھی قسم کی کوئی آیت آئے گی، آپ نے جب پڑھنی ہے تو جب آپ کے سامنے تا آئے گا تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے اپنے کہ تا کو آپ کے استاد نے آپ کو کیسے سکھایا تھا، تواں کو آپ کے استاد نے کس طرح سکھایا تھا، سا کو کس طرح پڑھنا ہے، سین کو کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ دونوں جڑوا ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں جڑوا ہیں، یہ دونوں جڑوا ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں جڑوا ہیں۔ تمام الفاظ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ملتے جلتے ہیں۔ تو حمزہ اور الف جیسے کہ آیا تھا تو اس میں الف کا ذکر نہیں ہے کیونکہ وہ اس لیے کہ الف جو ہے شروعات کا الفاظ ہے، تو اس کی جگہ پر حمزہ اور آئین، اس میں آئین کو جو ہے شامل کیا گیا ہے تاکہ حمزہ اور آئین کی بھی آواز تقریباً 70 اور 30% جو ہے اپ ڈاؤن رہتی ہے۔ کبھی آپ حمزہ کو ادا کر دیتے ہو تو آئین کی آواز اس میں شامل ہو جاتی ہے، تو کبھی آئین پڑھتے ہو تو اس میں حمزہ کی آواز آپ کے حلق سے جو ہے وہ ادا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، آپ کو اچھے طریقے سے بتا سکوں تاکہ آپ غور سے سنیے گا بچوں۔ مین چیز ہوتی ہے سبق کے اندر یہ آپ نے سننا ہے کہ آپ کے استاد آپ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کس چیز کے لیے جو میں اتنی محنت کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے جو ہے قرآن آگے پڑھنا آ جائے۔ لام نون، ٹھیک ہے، لام نون، را اور میم یہ دونوں ملتے ہیں، با اور فا، پھر آ جاتا ہے غائن۔ فا میں اور غائن میں تقریباً 90-10% فرق آ رہا ہے، ٹھیک ہے بچوں، 90-10%۔ فا اور غائن یہ دونوں کی اس طریقے سے جو ہے آپس میں ملتے جلتے لفظ ادا ہوتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تا زبر تا، تا زیر تی، ٹھیک ہے بچوں، یہ تی، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، ٹھیک ہے بچوں۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تواں، تا اور تواں، تا تواں، یہ کہہ لیجیے آپ کی 50-50% دونوں سیم ہیں لیکن دونوں کا جو ہے مقصد الگ ہے، ان کی بناوٹ الگ ہے اور ان کا ادا کرنا بھی الگ طریقے سے ہے۔ تا تواں، تا آپ نے ہونٹوں کو جوڑ کے زبان کو بالکل ان کے پیچھے رکھنا ہے، اور تواں آپ نے ایک دم سے ڈائریکٹ آپ نے جو ہے بول دینا ہے، تو منہ کھول کے تواں، تواں زبر تواں، تواں زیر توئیں، تواں پیش تو، تواں توئیں تو۔ اب آ جائیے سا اور سین کی جانب، ٹھیک ہے بچوں۔ سا سین، سا سین، سا زبر سا، وہی پچھلے سبق والا سا، سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو۔ اب آپ کو میں یہ بتا دوں سا کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ اپنے منہ کی طرف جائیے اور اپنی زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان میں رکھیں اور ہلکے
اور نرم لہجے کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. اب آ جائیے سین کی جانب. تو سین تو آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے جو ہے پڑھنا ہے. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. سواد زبر سوا، سواد زیر سوئی، سواد پیش سو، سوا سوئی سو. ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو. ح اور ہا، ح اور اہا. ٹھیک ہے بچوں. ہا زبر ہا. ٹھیک ہے، غور سے دیکھیے سبق کی جانب. ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. اب ان دونوں کو ون ٹائم میں آپ کو پڑھ کے جو ہے سناؤں گا، تو آپ نے جو ہے دھیان بالکل جو ہے اپنے سبق کی جانب رکھنا ہے کہ آپ کے استاد جی آپ سے کیا فرما رہے ہیں. ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، ح ہی ہو، ہا ہی ہو. ٹھیک ہے بچوں. زال زبر زا، زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو. بالکل نرم لہجے سے جڑوا آ گیا ان کا. ٹھیک ہے، 50% ان دونوں کی بھی آواز تقریباً سیم ہے. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، زال زی زو، زا زی زو. اب اسی کے ساتھ اب آ جائیے زواں اور دعات کے اوپر. اب ان کی بھی تقریباً 70-50 اس طریقے سے جو ہے ان کا بھی ساؤنڈ جو ہے آخر میں ادا ہوتا ہے. زواں زبر زواں، زواں زیر زوئیں، زواں پیش زوں، زواں زوئیں زوں. دعات زبر دعا، دعات زیر دوئی، دعات پیش دو، دعا دوئی دو، دعا دوئی دو. دال زبر دا، دال اور دعات. ٹھیک ہے، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. قوف زبر قا، قوف زیر کی، قوف پیش کو، قا قی قو. اس کو آپ نے نرم لہجے سے پڑھنا ہے. یہ بھی دونوں آپس میں ملتے جلتے ہیں. کیف زبر کیا، نرم لہجے کے ساتھ. کیف زیر کی، کیف پیش کو، کیا کی کو. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. اب حمزہ کے ساتھ آئین آ رہا ہے آگے، غور کریے گا، غور سے دیکھیے. آئین اور حمزہ. ٹھیک ہے. آئین زبر آ، آئین زیر عی، آئین پیش عو، آ عی عو. اب آ جائیے لام اور نون کی جانب. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. فا زبر فا. بالکل نرم لہجے سے آپ نے پڑھنا ہے. اور جسے کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے بچے چل کر کے بالکل نرمی سے، خوش مزاجی سے آپ نے سبق پڑھنا ہے تاکہ آپ سیکھ سکو. پریشرائز آپ نے بالکل نہیں ہونا. اس کو ایسے کرنا ہے جیسے آپ نارمل لائف کے اندر یا اپنی اوریجنل زندگی کے اندر آپ جو ہے جس طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، بالکل آرام سے چل ہو کر. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. تو یہ تھا میرے بچوں حرکات کا دوسرا حصہ جو کہ آپ کے
سماعت کی نظر کیا گیا تاکہ آپ کو اچھے اور بہتر طریقے سے تمام جڑواں الفاظوں کو کس طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے ان کے بارے میں اچھے اور بخوبی طریقے سے آپ کو علم ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے، میرے اور ہم سب امت مسلمہ کے علم کے اندر اچھے اور بہتر طریقے سے اضافہ عطا فرمائیں، آمین بجاہد النبیین۔ تواسین، تو بچوں میں آج آپ کو اپنے مدرسے کی ایک بہترین نعت کے اشعار پیش کروں گا جو کہ مجھے بے حد پسند ہیں۔ تو آپ نے اگر کسی پریشانی کے اندر آ جانا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اگر آپ نے مخاطب ہونا ہے الفاظوں کی بنیاد پر، تو آپ کو 2 اشعار پیش کرتا ہوں آپ کے اس قیمتی وقت کے اندر۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اسے غور سے سنیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے پیار دیں گے۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ بھکاری وہ کہ جس کے پاس نہ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ کہ جس کو حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ تو یہ تھا بچوں جنید جمشید صاحب شہید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ یہ ان کی بے حد خود کی لکھی ہوئی اور انہوں نے خود یہ جو ہے نعت کو پڑھا تھا۔ تو امید کرتا ہوں بچوں آپ کو ہمارا یہ سلسلہ بہت پسند آ رہا ہوگا اور میں آپ کے لیے علم سکھانے کے لیے باعث بن رہا ہوں گا۔ اگر نہیں ہے تو آپ آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے علم کو سپورٹ کریں اور اس کو سیکھیں، اور اپنے جتنے سبق ہیں ان کو آپ نے جو ہے فراموش نہیں کرنا، آپ نے ان کو بھی ساتھ لے کر اور دوسروں کو بھی آپ نے دعوت دے کر چلنا ہے تاکہ یہ سلسلہ علم کا کبھی بھی رک نہ پائے۔ تو ملتا ہوں بچوں آپ سے اگلے سبق کے ساتھ جو کہ انشاءاللہ تعالی بہت اچھا اور آپ کے لیے آگے بڑھنے کے لیے رہنمائی کرے گا۔ تو اس اپنے پن کے ساتھ آپ نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے، 5 گانا نماز باقاعدگی سے آپ نے با جماعت ادا کرتے رہنا ہے اور کرتی رہنا ہے۔ تو اجازت چاہوں گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔